اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی آیت 2۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ اس آیت کو عربی میں پڑھ کر ثواب مل گیا اور اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لفظ با لفظ اتنا پتہ چل گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ لو پڑھ لی آیت، اب ترجمے سے بھی کافی ہے۔ اب اگلی آیت کی تلاوت ہو جائے۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ نہیں بہن بھائیو، یہ آیت اتنی سادہ بات نہیں، بلکہ یہ تو انسان کے سوچ کے نظام کو الٹ دے۔ جو تصور، جو حقیقت اس میں رب پاک نے فرمائی وہ اتنی آسان نہیں جتنی کہ لگ رہی ہے۔ اس پہ غور کیا تو عجیب بھید سامنے آ گیا، چونکا دیا، اس نے حیران ہی کر دیا کہ اس بات کو بتایا کیوں نہیں گیا۔ کیا اس پہ غور نہیں کیا گیا، یا اسے اتنی اہمیت نہیں دی گئی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ آیت عظیم اتنا بڑا انقلاب ہے کہ انسان کی حیات کا بہت اہم ترین حصہ ہے۔ جب میرے قدم اس آیت پہ رک گئے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ اور آیات بھی قرآن سے دیکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 اور سورہ انبیاء کی آیت 35 دیکھی، جن میں بتایا گیا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس سے ذرا آگے بڑھی تو سورہ جمعہ میں دیکھا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں آیت 8 میں کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو سو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ اور سورہ قاف کی آیت 19، اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ پھر سورہ واقعہ کی آیت 60 اور 61 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم عاجز نہیں اس بات سے کہ تم جیسے اور لوگ بدل لائیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا کھڑا کریں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہیں بہن بھائیوں، یہ ہیں وہ آیات جو سب مل گئیں ایک آیت میں جا کر، سورہ ملک کی وہ آیت 2 جس سے بات شروع ہوئی کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب ذرا سوچنا کہ زندگی سے آزمانے کا مطلب تو سمجھ آتا ہے کہ زندگی ایک تخلیق کردہ مخلوق ہے، اس میں عمل جاری ہے۔ اس عمل میں اللہ پاک نے 2 راستے دکھا دیے، ایک بھلائی کا، ایک برائی کا، اور پھر یہ چوائس دے دی کہ ان میں سے جو تم اختیار کرو، اور نتیجہ بھلائی کا بھلا ملے گا اور برائی کا برا ملے گا۔ یہ تو وہ سادی باتیں ہیں جن میں ہم موجود ہیں کیونکہ ابھی زندہ ہیں۔ تو زندگی دے کر آزمایا جا رہا ہے، اور آزمایا اسے جاتا ہے جو کوئی عمل کرنے کے قابل ہو۔ اب یہاں سے بات حیران ہوئی کہ موت سے کیسے آزمایا جائے گا، یا آزمایا جا رہا ہے، جبکہ موت کے کسی عمل پہ
ہمارا اختیار تو ہے نہیں. ہم تو موت کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن مقرر ہے، مر جانا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ دن اس کا کون سا ہوگا. بس اچانک موت آ جاتی ہے. اس مقام پہ موت کے ساتھ ہمیں کیا آزمایا جائے گا؟ کیا اس کا جواب آج تک کوئی واضح نہ آ سکا؟ کیونکہ بتانے والے تو زندگی میں تھے، زندگی میں ہیں. میں بھی ابھی زندہ ہوں. تو جب تک موت نہیں آئے گی، جس پہ یہ تجربہ ہی نہ ہوا، وہ کیا بتائے گا کہ موت میں کیا آزمائش ہے؟ تو رب پاک نے ان دونوں کو ساتھ میں کیوں لکھ دیا کہ اس نے موت اور زندگی کے دو عمل تخلیق کیے کہ ہمیں آزمائے. ایک پہلو تو سامنے ہے زندگی کا، سمجھ میں آتا ہے، مگر دوجا تو وہ پہلو ہے یا رب جو کہ اس زندگی کے عمل کا حصہ نہیں. کیا اس کے لیے پہلے کچھ دیر مرنا پڑے گا؟ مگر مرنے کے بعد کوئی واپس آ کر بتاتا بھی نہیں کہ وہاں کیا شرائط ہیں موت کے عمل میں جانے کے بعد. جس طرح زندگی میں اللہ نے حدود بتا دی، تو وہاں کی حدود کیا ہیں؟ کوئی بتانے آیا ہی نہیں. تو اس کا جواب رب پاک کی ہی اس آیت میں چھپا ہوا ہے. موت اگر صرف موت ہوتی، صرف خاتمہ ہوتا مکمل، تو یہ بات اتنی بار قرآن میں آیتوں میں بیان نہ ہوتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو. کیا بھاگتے ہیں ہم یہ بھاگتے ہیں کہ موت کے عمل کو اتنی ترجیح نہیں دے رہے جتنا کہ زندگی کے عمل کو ترجیح دے رہے ہیں. موت کا زیادہ تذکرہ کرنے سے بھی بھاگتے ہیں، کیونکہ جس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہمارے شعور کو، تو وہ اس کو کیا سمجھے. پھر بھاگتے ہیں کہ اور لوگ تو مر رہے ہیں، ہمیں کیا، ہم نے کون سا مرنا ہے، دیکھا جائے گا. آخر یہ زندگی ہے بس جس میں جینا ہے، باقی مر گئے کون سا اپنا زور ہے. وہاں تو بات ختم ہے. روز مرتے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، اپنی موت کا یقین ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے موت کے اوپر، تو بھاگ رہے ہیں. اس کی اصلیت سمجھنے سے ہی بھاگ رہے ہیں، اس بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ موت ایک ذائقہ ہے جسے چکھنا ہے. زندگی کا ذائقہ لے رہے ہو نا، یہی دن رات کے شب و روز کے معمولات، ان سے گزر رہے ہو، تو یاد رکھو، سمجھ جاؤ کہ موت کا بھی ایک جہان ہے. وہاں کے شب و روز کچھ اور ہوں گے. اس زندگی کے عمل کے لیے تمہیں 5 سینسز عطا کی تھی جو اس جہان کی ڈیمانڈ ہیں، اور اس جہان کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایسی صورت میں اٹھا کھڑا کروں گا جو تم نہیں جانتے. وہاں کا لباس کچھ اور ہوگا. یہاں یہ جسم لباس ہے جس کے لوازمات انسان کے حواس ہیں، اور اب موت کے عمل میں شامل ہو جاؤ گے تو وہاں کوئی اور حالت، کوئی اور کیفیت منتظر ہے. اس کو بھی گزارنا ہے، اس میں بھی آزمائش ہوگی، ورنہ موت کی تیاری کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ کیا تیاری کرنی ہے ہم نے؟ کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم نے تو مرنا ہی ہے نا. مارنے والے نے لکھا ہوا ہے کس طرح یہ زندگی کا عمل چھوڑنا ہے. اس میں ہم نے کیا تیار کرنا؟ تو کیا قاتل کو تلوار اپنے ہاتھ سے پکڑاتے ہیں کہ لو بھائی گردن کاٹ دو؟ نہیں. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. اس زندگی کے عمل میں کیا جانے والا عمل یہاں درج ہوا، اور موت میں وہ عمل جاری ہو گیا.
کہتے ہیں نا جس طرح صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کی، ایک صدقہ یہاں دیا، اس کا ثواب جاری ہو جائے آخرت تک۔ اب غور سے سنو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ایک نیکی کی اس کا اجر ملنا ہے 70 گنا، ایک گناہ کیا اس کا وبال، اس کا عذاب ملنا ہے ڈبل۔ زندگی میں آزمایا جا رہا تھا، آزمایا جا رہا ہے عمل کے ساتھ، زندگی گزر رہی ہے، موت میں وہ عمل جاری ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ آخرت یوم محشر، یوم حساب، کمپلیٹ رزلٹ نکلنے کا دن، جنت دوزخ کا دن، موت کے عمل کی زندگی کا اگلا سٹیپ ہے۔ مجھے یہاں کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ دنیا میں ایک عمل کرو گے تو وہاں 70 گنا ملے گا، تو کوئی 70 گنا پیسوں کی شکل میں تھوڑا ہے، وہاں کوئی مارکیٹ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ بات صرف اتنی نہیں کہ جی رہے تھے، مر گئے، اب عالم آخرت، بلکہ جی رہے ہیں اس جہان میں، اس جسمانی کیفیت کے ساتھ۔ اب جسمانی کیفیت بدل گئی، موت کے جہان میں شفٹ ہوئے، وہاں وہ عمل ثواب کے 70 گنا کے ساتھ جاری ہو گئے، یا ڈبل عذاب کے ساتھ جاری ہو گئے۔ اب یہاں رہنا ہے، اب زندگی کے بعد موت میں رہنا ہے، نام جدا جدا ہیں، جینے والا ایک ہے، گزرنا ہے ان اعمال کے ساتھ جو تم زندگی میں گزار آئے۔ تو موت کی تیاری کر لو، کیونکہ یہ فیز زندگی کے عمل سے بہت طویل ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک زندگی میں ایک عمل ایک بار کیا، اس میں صرف ہوا اگر 1 گھنٹہ، تو وہاں وہی عمل اجر کے طور پہ 1 سے 70 پہ ضرب دے دیا، تو 70 بار 70 گھنٹے بن گئے، بھگتنا ہے، 1 سے 70 گھنٹے ہو گئے۔ یہ بہت سادہ سی مثال دی تمہیں بات سمجھانے کو، بس اتنا یاد رکھو کہ زندگی بھی تم نے گزارنی ہے اور موت بھی تم نے گزارنی ہے۔ اس موت کے عمل کے جہان کو اتنا معمولی مت سمجھ لینا، کیونکہ بہت طویل سفر آنے والا ہے۔ آخرت تو دی اینڈ ہوگا، جب مکمل طور پہ جنت یا دوزخ میں بھیج دیے گئے، تو یہ دونوں کیفیات آزمائشیں ہیں، ایک میں سے گزر رہے ہو دوجی میں جانے کے لیے، اور وہاں تمہیں دوجے وجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا جسے ابھی تم نہیں جانتے۔ تو جان لو اور اس کے لیے تیاری رکھو۔ کیا اس موت سے ہمارا تعلق نہیں جو ہم بھگتنے والے ہیں، جس سے ہم بھاگتے رہتے ہیں؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ زندگی کا ذائقہ چکھ رہے ہو اس کے اندر رہ کر، تو موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہوگا اس میں رہ کر۔ تم اس سے بھاگتے ہو جبکہ یہ تمہیں پیش آنے والی ہے، یہ ٹلنے والی نہیں، جیسے تیری زندگی نہ ٹلی تھی۔ تمہاری ساری توجہ اسی دنیا کی زندگی پہ لگ گئی جو چند سال ہے، جبکہ ایک طویل موت کے سفر کا جہان منتظر ہے۔ تم دنیا سے نظر ہٹاؤ گے تب ہی اگلی منزل دیکھو گے، جب دیکھو گے تو ہی سمجھو گے، جب سمجھو گے تو ہی تیاری کرو گے، کہیں اسی غفلت میں مارے نہ جانا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، وہ عمل کرنا کہ اس جہان میں بھی بھلائی ملے اور اس جہان میں بھی خیر ملے، اور پھر انجام آخرت کا تمہارے لیے
خوشگوار بن جائے. فی امان اللہ.